بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب عبداللہ حبیب گل صاحب، دیگر معزز مہمانان گرامی، اسٹوڈنٹس، طلباء و طالبات، فیکلٹی ممبرز، السلام علیکم. جن قوموں کو اپنی تاریخ یاد نہیں رہتی ان کا جغرافیہ تبدیل ہو جایا کرتا ہے. آج کا دن 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ میں کئی حوالوں سے اہمیت رکھتا ہے، اور عبداللہ حبیب گل صاحب نے تاریخ کے ایک تائرانہ جائزہ لے کر جو لیسنز یا اسباق ہمیں اس سے سیکھنے چاہیے تھے ان پر روشنی ڈالی. اس پہ روشنی ڈالی کہ جو نوجوان ہیں ان کو کیا کرنا ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت اولاد. تو جو نوجوان نسل ہے اس کو اپنی خودی کو ڈیولپ کرنا ہے. خودی جو ہے وہ آپ کا جو مقام ہے اس دنیا میں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مقصد تخلیق انسان بتایا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، اور کلیئرلی بتایا کہ جب اس نے انسان کو اپنے نائب کے طور پر، اپنے ڈیپیوٹی کے طور پہ، اپنے خلیفہ کے طور پہ، اپنے اللہ تعالیٰ کی ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ جب اس دنیا میں بھیجا اور فیصلہ کیا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جس کے اندر میں اپنی روح میں سے چیزیں پھونکوں گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آدم کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا. تو جو تخلیقی اور علمی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، تو فرشتوں نے بھی اعتراض کیا تھا کہ یہ انسان تو آپ اس کو ایک فری ول دے رہے ہیں، اس کو جس آزادی کے ساتھ آپ بھیج رہے ہیں تو یہ دنیا میں جا کر خون اور فساد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا تھا کہ مجھے وہ چیزیں معلوم ہیں جو تمہیں نہیں معلوم. یعنی کہ انسان ہی وہ ہے جو اپنی خودی ڈیولپ کر کے اپنا رول اس دنیا میں پہچان کر اس کا کسٹوڈین بنتا ہے، اور دنیا میں انصاف اور عدل کا نظام قائم کرتا ہے. اور اب اس نسل کو جو پاکستان ملا، ایک نسل نے 1 صدی کی قربانی دی. 1857 سے لے کر جو آزادی کی جنگ ہمارے آباء و اجداد نے لڑی، 20ویں اور 21ویں صدی کے تقاضوں کو دیکھ کر انہوں نے مسلمانوں کی جو مغلوبیت ہے اس کو پہچانا کہ یہ علم سے دوری، یہ اللہ کی نعمت سے دوری. چاہے آپ مسدس حالی پڑھیں، چاہے علامہ اقبال کا کلام پڑھیں، جواب شکوہ پڑھیں، تو جو اسباب بتائے گئے وہ اس قوم کے جو افراد تھے، ہم نے اپنے ہیومن کیپٹل کو اس طرح ڈیولپ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ہم غلامی میں چلے گئے. جب ہم نے ہیومن کیپٹل ڈیولپ کرنا شروع کیا تو ہمیں آزادی نصیب ہوئی. لیکن جو فرنگی ہیلا گر ہے اس نے مختلف طریقوں سے، جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں ہے آزادی اور باطن میں گرفتاری. یعنی اب ایسے ہمارے ارد گرد ٹریپس یا جو جال بچھائے گئے کہ ہمیں دیکھنے میں مشکل ہو. ہمارے ارد گرد ہمیں فزیکلی تو آزاد کر دیا، لیکن اکنامکلی ہمیں غلام رکھنے کی جو ترکیب ہے اس پر عمل پیرا ہے. اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں سے ہر ایک
اپنے آپ کو لیڈرشپ کے لیے پریپیئر کریں. وہ لیڈرشپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نیابت یعنی اللہ کے نائب ہونے کا حق آپ نے ادا کرنا ہے، جو اس مسلمان کے نزدیک جو فلسفہ زندگی ہے جو بار بار اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ یہ تمہارا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن نہیں ہے. اس میں تم نے اپنے آپ کو پہچان کے ڈیولپ کرنا ہے اور اپنا رول پلے کرنا ہے. تو الحمدللہ پاکستان ہم نے حاصل کیا. جیسے بتایا گیا کہ 1947 سے 1971 تقریباً 25 سال کا سفر تھا جو مشرقی اور مغربی پاکستان کے مسلمانوں نے مل جل کر طے کیا، اور اس سے پہلے آزادی کی تحریک مل جل کر لڑی. لیکن اس کے بعد جب ہم نے اپنا فوکس جو آزادی کے مقاصد تھے جب اس سے ہٹایا، تھوڑا بہت ہم ڈسٹریکٹ ہوئے، تو دشمن نے ہمیں کمزور کرنے کے لیے یہ چال چلی اور پھر سکوت ڈھاکہ ہوا. بظاہر جیسے ابن عیشا نے کہا ہے کہ کس کی تاریخ ہے بے غم و ابتلا، کس کی تاریخ ہے بے غم و ابتلا، کربلا بھی تیرے دین کا مرحلہ. تو ہر قوم کے اندر ایسے واقعات آتے ہیں جس سے وہ سبق سیکھ سکتے ہیں. جب غزوہ بدر میں جس دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا کہ حق اور باطل کے درمیان ایک کلیئر سیپریشن ہو گئی، ایک قلیل تعداد میں حق تھا اور ایک کثیر تعداد میں باطل تھا. حق کے پاس صرف 6 تلواریں تھیں، باطل کے پاس لوہا پتھر تلواروں سے لیس 1000 کا لشکر تھا. ان کے پاس وہ نوجوان تھے جو پورے عرب میں لڑنے میں پہلوان مشہور تھے، اور دوسری طرف کچھ مہاجرین اور دوسرے انصار جن کو حقارت سے قریش مکہ اور کفار مکہ کہتے تھے کہ ان کسانوں سے تو ہم لڑنا نہیں چاہتے. دوسری طرف رحمان کا لشکر تھا اور ایک طرف شیطان کا لشکر تھا. تو وہ دن جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے فرشتے نازل کیے صرف اس لیے کہ تمہارے دل کو ایک سکون ملے، ورنہ مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے. تو پھر مسلمانوں کو ایک واضح فتح ہوئی. لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد جب احد کا معرکہ ہوا جس میں ابتدائی طور پہ مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، لیکن تھوڑی سی غلط فہمی اور اپنے لیڈر کی تھوڑی سی نافرمانی کرنے کی وجہ سے حالات کا پانسا بدل گیا، اور جو فتح بظاہر سامنے نظر آ رہی تھی وہ ان حالات میں بدل گئی جس میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے کہا وَإِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، کہ اگر آج تمہیں ایک چوٹ لگی ہے تو یاد رکھو کہ دوسرے لوگوں کو بھی، دوسرے گروہ کو بھی پہلے اس طرح کی ایک دن چوٹ لگی تھی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ہار اور جیت کے جو الٹ پھیر ہیں یہ ہم انسانوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لیکن تم ہمیشہ غلبہ پاؤ گے، اعلیٰ رہو گے، جیتو گے اگر تم اپنے ایمان میں پکے ہو گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی تاریخ سے سبق لینا چاہیے کہ اگر لغزشیں اجتماعی طور پر ہوئیں اور قوم نے اس سے ایک سبق سیکھا، ہم نے یہ سبق سیکھا کہ جہاں ہماری دفاعی کمزوریاں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے، جس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. آرمی، نیوی، ایئر فورس کی آرگنائز کی گئی، نیول کیپیبلٹی میں ایئر کیپیبلٹی لائی گئی، جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے کئی ایک قابل عمل تجاویز دی تھی. اور اس کے بعد جو ملکی قیادت تھی انہوں نے سبق سیکھا اور متفقہ طور پہ 1973 کا آئین بنا کر جو عمرانی معاہدہ جس منزل کی طرف قوم چلی تھی، جہاں ایک پڑاؤ آیا تھا 1940 میں قرارداد لاہور میں، اور پھر 1947 میں پاکستان حاصل کیا، جہاں ہمارے اوپر ظلم کے وہ پہاڑ گرائے گئے، جہاں ہندوتوا جو اس وقت بھی موجود تھی
کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کو کاٹ رہے ہیں، اس پہ انہوں نے مسلمانوں کو جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر پاکستان کی طرف آ رہے تھے بے انتہا قتل و غارت گری سے گزارا، کتنا ظلم کیا، وہ سب ہماری قوم کو برداشت کرنا پڑا. جو ہمارا حصہ تھا، اجازت ہے اگر بات کر سکتے ہیں، وقت کی کمی تو نہیں، جو ہمارا حصہ تھا مسائل میں، جو ہماری آبادی اور رقبے کے حساب سے، وہ بھی انگریز نے سازشی دماغ کے ساتھ ہمیں نہیں دیا، بلکہ جواہر لال نہرو کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ جو قریبی تعلقات تھے اور اس کی فیملی کے ساتھ ان کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان کے جائز حصے سے بھی محروم کیا گیا. جہاں قائد اعظم نے مسلمانوں کی حمیت و غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات سے انکار کیا، انگریز کی یہ خواہش تھی کہ ماؤنٹ بیٹن ڈومینین آف انڈیا اور ڈومینین آف پاکستان دونوں کا گورنر جنرل اور سربراہ رہے، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ میں اپنی قوم کی خاطر یہ فیصلہ قبول نہیں کر سکتا. جب انہوں نے آزادی حاصل کی ہے تو وہ اس کو افیکٹو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب ان کی لیڈرشپ ان کی حاکمیت اعلیٰ کرے. تو اس کو بھی بہت برا بنایا انگریز نے، اور انگریز نے ان ڈاکیومنٹ سے اور ان تاریخی ریکارڈ سے جو ان کے کانفیڈینشیل ریکارڈ اور انالیسس تھی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ پاکستان تو چند مہینوں یا چند ایک سال کی بات ہے، مار ہے، ان کے پاس تو وہ وسائل اور ذرائع نہیں ہیں کہ یہ ایک ریاست چلا سکے، نہ مادی وسائل ہیں اور نہ ہی ان کا ہیومن ریسورس اتنا ڈیولپڈ ہے اور نہ ہی ان کے اندر دفاعی صلاحیت ہے. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ڈی کلاسیفائڈ ریکارڈ سے سامنے آئیں. اگر ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ انڈیا کو ہم ایک ورکنگ سسٹم دے کے جا رہے ہیں، ایک بہت اچھا نظام، جبکہ پاکستان جو ہے وہ تھوڑا سا کوئی ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے، شاید یہ چلے یا نہ چلے. اگر آپ نے اپنے دشمن کو اسٹڈی کیا ہو تو اس کے پاس انگریز کی بنائی ہوئی بیوروکریسی، جو دہلی جو کیپٹل تھا، جو پورے انڈیا کو کنٹرول کرتی تھی، اب مشرقی اور مغربی پاکستان سے نکلنے کے بعد اسی بیوروکریسی کو ایک چھوٹے ایریے کو کنٹرول کرنا تھا. جبکہ پاکستان کے حصے میں جو علاقے آئے، نہ وہاں صنعتیں تھیں، کل ایک یونیورسٹی مغربی پاکستان میں تھی، پنجاب یونیورسٹی، نہ وہاں اس طرح تعلیمی ادارے تھے اور نہ انفراسٹرکچر تھا. اس کے بعد جو سانحہ ہوا، جس طرح میسیکرز کیے گئے مسلمانوں کے، تو ہر ممکن کوشش کی گئی کہ ان کو ڈیمورلائز کیا جائے، لیکن جو ہماری قوم کا جذبہ تھا اس کے سامنے ہم نے ان سارے جو پنڈتس ہوتے ہیں جو فیوچر پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو غلط ثابت کیا. نہ صرف ہم نے سروائیو کیا بلکہ بہت جلدی قوم اپنے پیروں پر کھڑی ہونا شروع ہو گئی. اور ہر میدان میں یہ بات صرف 3 سال پرانی نہیں ہے. آپ کو میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ 1957 میں عید کا دن تھا جب ہندوستان نے یہ سوچا کہ یہ پاکستان یہ کیسے اب تک بچا ہوا ہے، یہ میرے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو وہ ریگولرلی ان کے جہاز آ کر پاکستان کی ایئر اسپیس وائلیٹ کرتے تھے اور دندنانے کی کوشش کرتے تھے. تو راول پنڈی کے اوپر 1957 میں پاک فضائیہ کے پائلٹس نے ان کے جہاز کو گرا دیا پہلی دفعہ عید کے دن، اور قوم نے اس دن دوہری عید سیلیبریٹ کی. اور یہ واقعہ صرف ایک دفعہ نہیں، تاریخ میں بار بار دہرایا گیا. سن 1965 کی جنگ میں جو پاکستان کی افواج تھی انہوں نے ایک بڑے علاقے پر بھی قبضہ کیا. اس کے علاوہ پاک فضائیہ نے ان کے تمام فارورڈ ایئر بیسز کو ڈسٹروائے کر دیا کہ کمپلیٹ ایئر سپیریورٹی پاکستان نے حاصل کر لی. تو یہ جو کارنامے ہیں ہمارے غازیوں کے اور ہمارے شہداء کے، یہ ہمیں ہمارا پوٹینشیل، ہماری کیپیبلٹی اور ہماری پاسبلٹیز دکھاتے ہیں. اور ہمیں اس سے انسپائر ہونا چاہیے کہ انہوں نے بیٹھ کر جو کچھ انہوں نے کیا، ان کی قوت ایمانی تھی، ان کا جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت تھا، اور ان کا جذبہ نیابت تھا کہ جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پرے روح الامین پیدا.
روح الامین حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے طاقتور ترین فرشتے ہیں. تو جب سچا ایمان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت، حمایت اور وہ طاقت آ جاتی ہے کہ جو پھر آپ کو دنیا کی کسی بھی قوت کے سامنے آپ کو برتری دلاتی ہے. اور میں اس حوالے سے آج کے دور میں جنرل حمید گل صاحب کی کوئی 6-7 سال پرانی ویڈیو ہے جس میں، یا 8 سال پرانی، کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا، اور اس پہ تھوڑا ہنسی بھی آتی ہے کہ جیسا انہوں نے کہا تھا لفظ بدل جیسا ہوا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کچھ دن بعد ایک دن آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ پہلے امریکہ نے ISI کے ساتھ مل کر روس کو افغانستان میں شکست دی، اور پھر امریکہ نے ISI کے ساتھ مل کے امریکہ کو افغانستان میں شکست دی. تو یہ جو پروفیسی یا فیوچر انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا یہ ہمارے سامنے فلفل ہوا. یہ بھی ہمارے پوٹینشیل کی دلیل ہے کہ ہم نے پچھلے 45 سال سے افغانستان سے ہونے والی جو شورش ہے، خانہ جنگی ہے، جو ہمارے اوپر پریشرز ہیں، جو ہمارے سوشل فیبرک کو بھی ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سیٹلڈ آرڈر کو بھی ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہوا. تو میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جو پوٹینشیل ہماری قوم کا ہے، میں واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ 1971 کی جنگ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک سب مرین کی، نیوی کی، جو مسلمان کی حکمت عملی ہے اور اس کی تدبیر ہے، تو وہ اس کی تقدیر بن جاتی ہے کہ اگر مسلمان کا یقین پکا ہو اور وہ تدبیر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی تدبیر کو اس کی تقدیر میں بدل دیتا ہے. تو PNS ہنگور ایک سب مرین ہے جو ابھی بھی نیول میوزیم میں محفوظ ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سب مرین نے کسی سرفیس شپ کو ڈسٹروائے کیا ہو اور اس کے بعد وہ خود بھی بچ گئی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب مرین جو ہوتی ہے، جو سمندر کے نیچے آبدوز چلتی ہے، اس کا جو مین ڈیفینس ہے وہ اس کا اسٹیلتھ ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. لیکن جب ایک دفعہ وہ ٹورپیڈو کرتی ہے اپنے ٹارگیٹ کو تو دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو اس کا ٹارگیٹ جو ہے ٹورپیڈو ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی اپنی لوکیشن جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، جس کے بعد اس کا بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. تو PNS ہنگور نے انڈیا کے پانیوں میں گھس کر 1971 کی جنگ میں INS پوکھری کو ٹارگیٹ کیا، ٹورپیڈو کیا اور ڈسٹروائے کر دیا. اس کے بعد جو آبدوز کا عملہ تھا ان کو یہ پتہ تھا کہ ہم نے دشمن کو تو ایک نقصان پہنچا دیا ہے، لیکن اب ہمارا اپنا وجود خطرے میں ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد اب ان پانیوں میں بھارتی نیوی کی حکمرانی تھی اور ان کی کئی ایک شپس اور سب مرینز اور ویپن سسٹم وہاں تھے جو اب PNS ہنگور کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ سب مرین جب ٹورپیڈو کرتی ہے اس کے بعد بہت تیزی سے وہ اپنے علاقے کی طرف بھاگتی ہے تاکہ دشمن کی پہنچ سے نکل جائے. لیکن جو PNS ہنگور کا کرو تھا انہوں نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق سیکھا ہوا تھا. وہ بجائے واپس پاکستان آنے کے وہ جا کر انڈین ہاربر میں نیچے بیٹھ گئے اور تقریباً 2 سے 2.5 ہفتہ وہ انڈیا کے ہاربر میں نیچے بیٹھے رہے خاموشی سے. اس دوران انڈیا کی نیوی ڈھونڈ کر مایوس ہو گئی اور یہ سمجھی کہ شاید وہ بھاگ کر ہماری پہنچ سے دور جا چکے. جب انہوں نے تلاش روک دی 2 ہفتے کے بعد تو PNS ہنگور آہستہ آہستہ کر کے 1 ہفتے کے بعد پاکستان کے ہاربر میں پہنچی، جہاں بھی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ ابھی، یہاں پہ بھی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید خود بھی تباہ ہو چکے. لیکن دنیا کی تاریخ میں پہلا واقعہ رقم کیا کہ ایک آبدوز نے نہ صرف دشمن کا بحری جہاز تباہ کیا بلکہ خود بحفاظت واپس آ گئی. تو میں اس واقعے کو تشبیہ دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو آپ کو پتہ ہے تقریباً 300 میل کا فاصلہ تھا، اور جس طرح اس زمانے میں سفر ہوتا تھا 2 سے 3 ہفتے کا کم از کم وہ سفر ہونا تھا.
کہ آدمی اس زمانے میں 10 میل بھی اگر ایک دن میں سفر کر لیتے تھے تو وہ بڑی بات سمجھی جاتی ہے، کیونکہ 10 میل ایک لمبا مشکل سفر ہو۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی کو اپنے بستر پہ بٹھا کر نکلے، ہاتھ میں انہوں نے مٹی اٹھائی اور جو کافر سرداروں کے کھڑے ہوئے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے ہر قبیلے کا ایک سردار، تو ہمارے نبی حضرت ابوبکر کے ساتھ نکلے، لیکن نکل کے اس کے بعد مکہ ہی کے پاس قریب میں ہی پہاڑیوں میں جا کر چھپ گئے اور کفار مکہ ان کی تلاش میں نکل پڑے اور مدینے کو جو رستے جاتے تھے ان رستوں پہ جا بجا ان کو تلاش کیا، اور ہمارے نبی ایک عرصے تک ہفتہ 2 ہفتہ وہاں پہ مکہ کے پاس ہی چھپے رہے حضرت ابوبکر کے ساتھ، جو غار ثور کا واقعہ ہے۔ اور یہاں تک کہ کفار ان کو جب ڈھونڈ کر مایوس ہو گئے کہ وہ تو شاید اب ہماری مون سے ہی نکل چکی، تو پھر ہمارے نبی سفر کرتے ہوئے مدینہ کی طرف سے بھی پہنچ گئے۔ رستے میں وہ سراقہ بن مالک کا واقعہ بھی ہوا تھا، لیکن اس کے علاوہ یہ تھا کہ وہ بحفاظت پہنچ سکے۔ تو جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں بندہ مومن کو یہ کہا ہے کہ تم اپنی تدبیر کرو، اور اگر کہ آج بھی ہو گھر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ میں اس بات کا ختم کروں گا کہ ہماری جو عظیم الشان تاریخ ہے اس میں واقعات غم و ابتلا بھی آتے رہے ہیں، اور وہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہیں۔ ہمیں مختلف درجات کے اوپر ان واقعات سے سبق لے کر پالیسیز اور اپنی تدبیر بنانی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہا گیا، جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ there is no power on the earth which can undo پاکستان۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اندرا گاندھی صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپنی کم عقلی میں ایک بات کہی تھی جب سقوط ڈھاکہ ہوا تھا کہ آج ہم نے خلیج بنگال کے اندر 2 قومی نظریہ غرب کر دیا۔ تو ان کی معلومات کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ قرارداد لاہور کو بھی پڑھیں اور اس سے پہلے جو مسلمانوں کی تمام سیاسی حکمت عملی کو پڑھیں تو اس میں ہمیشہ یہ تھا کہ کئی مسلم ریاستیں جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلم ریاستیں قائم کر دی جائیں گی۔ تو گرچہ سقوط ڈھاکہ سے ڈیفینیٹلی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، لیکن جو 2 قومی نظریہ پاکستان ہے وہ اسی آب و تاب سے موجود ہے کہ جو بر صغیر پاک و ہند ہے، اس کے اندر جو مسلمان ہیں وہ جب بھی انہوں نے یہاں حکومت کی انہوں نے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، اور وہ کبھی بھی ظلم کی اور جبر کی حکمرانی کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ جو مسلمانوں کی سیاسی حکمت عملی تھی اس میں 1940 کی قرارداد میں ہی لکھا ہوا تھا کہ کئی ایک مسلم ریاستیں ہوں گی۔ یہ جو ایسٹ اور ویسٹ کا ایک کامن ارینجمنٹ انگریز نے ہمیں ہینڈ اوور کیا تھا، یہ انگریز نے اس طریقے سے ہینڈ اوور کیا تھا، اس میں ویل تھاٹ آؤٹ جو مسلم اسٹریٹجی تھی وہ شامل نہیں تھی۔ لیکن اب بھی اگر ایک بنگلہ دیش ہے اور ایک پاکستان ہے تو یہ امت مسلمہ ہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھارت کے ایک ایک ظلم کا حساب اس سے لے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ اب میں جناب محمد عبداللہ حمید گل سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے لیے تشریف لے آئے۔ رئیس جامعہ ان کو سینئر پیش کریں گے اور یونیورسٹی کی طرف سے خطبہ پیش کریں گے جناب محمد عبداللہ حمید گل۔ جناب رضوان مجید صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئے، ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر۔
نظریہ پاکستان سوسائٹی کے جو ممبرز ہیں طلباء و طالبات اور کو ایڈوائزر ان سے درخواست ہے تو فوٹو کے لیے اوپر تشریف لے آئے، فوٹو کے لیے یہ ہم نے